الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو خوبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ ان کو بند کر دیں، اسی بالکل سادہ کر دیں، سی ختم کرو اس کو۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہت مختصر سی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ بہت لمبے بیانات کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ درسگاہ میں سبق ہو تو 4 گھنٹے بھی پڑھا لیتے ہیں، اور عام عوام میں بیان ہو تو میں 40 منٹ پونا گھنٹہ، بہت لمبا بیان ہو تو 1 گھنٹہ کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت لمبا بیان آدمی یاد نہیں رکھ سکتا، اور ہمارا بیان دلائل والا ہوتا ہے، فضول بات اس میں ہوتی نہیں کہ آدمی آپ کا وقت ضائع کرے۔ اور میں بیانات میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں۔ آج بھی ہمارا بیان مغرب کے بعد تھا تو میں آپ کے پاس 4:45 بجے پہنچا، 4:45 اور 7:15 2 گھنٹے ہو گئے مجھے آئے ہوئے۔ ہمارے یہاں جو وقت کی پابندی کرے ہم اس کو خراب کرتے ہیں، اور جو لیٹ ہے اس کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ جی حضرت صاحب وضو کرتے ہیں پہ پر چل پہ نے گڈی جو بہن لگے نے اچار بھی پہ نیڑے پڑھائے گئے، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی۔ یہ جو ہمارے ہاں جلسے کرانے والوں کو شکوہ ہے کہ لوگ مغرب کے بعد نہیں آتے، اس کی وجہ کہ ہم مغرب کی پابندی نہیں کرتے۔ تبلیغی جماعت کا بیان ہر جمعرات شب جمعہ ہوتا ہے، اور لوگ مغرب کی نماز وہاں پڑھتے ہیں اور کھانا اپنا لے کر جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد بیان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب آپ نے مغرب کا اعلان کر کے عشاء کو میرا بیان شروع کرایا ہے، اب آئندہ مہینے مجھے پھر بلاؤ اور کوئی بیان نماز مغرب بیان ہوگا، کم از کم یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آج آ گئے ان آنے مغرب کا یہ اعلان ہی ہے، اصل تو بیان عشاء تو بعد ہی ہونا ہے۔ پہلا تلاوت ہونی ہے، نعت ہونی ہے، کوئی قدم مقامی خطیب ہونا ہے، مولانا صاحب بیان عشاء تو بعد ہونا ہے۔ یہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بس یہ میں نے بڑی مشکل سے ملک میں اس نظام کو بنایا، بڑی مشکل سے، اور آج آپ نے پھر توڑا ہمارے نظام۔ میں کہتا ہوں مغرب کا معنی مغرب، عشاء کا معنی عشاء، مغرب کے بعد کا بیان کا اعلان کرو، فرض سنت نفل کے بعد بیان شروع کرا دو، خاص سننے والا ایک آدمی، بس عشاء کو بیان ختم کر دو۔ جب لوگ آئیں تو جی مولانا صاحب کو جو چلے گئے، کیوں؟ آپ کو نہیں پتا مغرب کے بعد کا اعلان تھا تو آپ لیٹ آئے، اب آئندہ بیان رکھو گے لوگ وقت پر آ جائیں۔ یہ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کو،
یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ سبحان اللہ کہہ کے تھک جاتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں جو کسی طبقے کا آدمی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں آپ بات کام کی کریں، تھوڑی کریں، دلیل سے کریں۔ لوگ خود کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو کہہ رہے سبحان اللہ، اگر میں کوئی دلیل بھی پھر بھی کہہ دے سبحان اللہ، یہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ بات طاقت کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ اور مختصر ہو، لوگ سبحان اللہ کی بارش برساتے ہیں، اور ویسے آپ کو بار بار کہلوانا پڑے گا، منتیں کرانی پڑے گی۔ میرے آپ ہزاروں بیان نیٹ پر سنیں، کسی ایک بیان میں آج تک میں نے نہیں کہا سبحان اللہ، کبھی بھی۔ میں کبھی بیانات میں نہیں کہتے قریب ہو جاؤ، لوگ قریب بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، دلیل سنتے ہیں، آخر تک جمے رہتے ہیں، اور میرے بیان میں کبھی نعرہ نہیں لگتا۔ کوئی جوش میں آ کر لگا بھی دے تو میں روک دیتا ہوں، نعرہ نہیں، دلیل سنو، دلیل سنو، دلیل۔ تو ہم گل سمجھ آ رہی؟ اس وقت اس دفعہ غلطی ہے نا کی تھی، معافی میں منگنا کہ مغرب کا معنی ہمارے مغرب ہی ہوتا ہے۔ میں درمیان میں سے نہیں رکتا، پھر ہمارے نعت خوان بھائی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب نعت خوانی کے مخالف نہیں۔ میں نعت خوانی کے مخالف نہیں ہوں، میں تو نعت و حمد کو عبادت سمجھتا ہوں، میں پھر حمد و نعت پہ دلائل دیتا ہوں، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن وقت کی پابندی بہت کریں، وقت کی پابندی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں نے جو جتنا بیان کرنا تھا نا، میں نے مجھ سے بھی یاد کرنا، کیونکہ بیان لیٹ شروع ہوا، ہم جلدی ختم کریں، اپنا وقت تو ہم نے نہیں ضائع کرنا۔ میں تو وقت پہ آتا ہوں، وقت پہ جاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا بیان کروں محبت کی وجہ سے، ورنہ ہماری عادت ہے کہ 6 بجے بیان شروع ہوگا، 7 بجے ختم ہوگا۔ جب مجھے 6:45 بٹھائیں تو میں 7 بجے ختم کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں تو وقت پر آیا تھا، اپنے بیان لیٹ شروع کرایا، میرا کوئی ضرور تو نہیں ہے نا، لیٹ شروع کرایا۔ تو اس لیے آج بیان تھوڑا ہوگا، آئندہ یہ پھر بلائیں گے، مغرب کا اعلان ہوگا، پھر بیان پورے وقت کا ہوگا، تسی انہیں نوٹ کر لو، سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سی تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ محمد یہ پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے۔ ہم دیوبند والے، میں کھلا کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں، آپ شک نہ کرنا یہ کون ہے۔ ہمارا قصور ہے کہ آپ نے سمجھایا نہیں دیوبند کیا ہے، آپ سمجھائیں۔ لوگ تڑپتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں دیوبند کے اوپر، چونکہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں نا تو پھر ڈرتے ہیں بھی سمجھا دیا تو کیا ہوگا۔ میں تقریر کرتا ہوں، پھر میرے بعد میں دیکھتا ہوں ناراض کون ہوتا ہے۔ دیوبند کو سنے تو صحیح نا۔ محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے۔ آپ نے بیان سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ۔ ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی بات بھی جنتی، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، اور پیغمبر کی جماعت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ محمد پیغمبر کی ذات، رسول پیغمبر کی بات، والذین معہ پیغمبر کی، بولو پیغمبر کی جماعت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں جماعت پیغمبر تو اس کا معنی صرف صحابہ نہیں ہے، جماعت پیغمبر کا معنی پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کی ازواج اور پیغمبر کی اولاد۔ جماعت صحابہ بھی از پیغمبر کی جماعت، اور اہل بیت بھی پیغمبر کی جماعت۔ جو ان دونوں میں فرق کرے اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی۔ ہم کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم نے جن کو مانا ہے پیغمبر کی وجہ سے مانا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے،
پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر بولو معصوم ہے، اور پیغمبر کی جماعت کا ہر فرد نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ حجت ہے، نمبر 3 وہ معیار ہے، نمبر 4 ایک لفظ آپ یاد رکھنا، نمبر 1 مومن، نمبر 2 حجت، نمبر 3 معیار، نمبر 4 عادل، نمبر 5 محفوظ، اور جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم۔ یہ عربی لفظ آپ سن لیں، میں یاد کرا دوں گا، سمجھا بھی دوں گا انشاءاللہ، سمجھانا میرے ذمہ۔ یہ جو بالکل ہماری طرح خالص سادے سے سادہ ان پڑھ آدمی بھی ہوگا نا، وہ بھی سمجھے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن پہلے عربی لفظ یاد رکھ لو ہے۔ تھوڑا سا آگے آ رہے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جگہ کا پچھو ویکھو جو ہے، میں جھوٹ بولنا پہ ہے نا مسلمان آدمی، میں کہنا کیا ہوں باہر روک پچھو ہے دیر پتری مولوی صاحب 7-4 دن کے جھوٹ آنے، اللہ نے کبھی من بھی لیا کرو گا، ہمیشہ شک نہ کریا کرو۔ جنہیں کانڈ لائیے نا اپنی دیواروں سے چھوڑو، ٹیک چھوڑو، کوئی جوانی سے بوڑھے نہ ہو، طلب نہ تو سمجھ نہیں آتی۔ آکڑ پہ بیٹھ کے تسی تقریر نہ سنو، میں آکڑ پہ ٹیک لا کے تقریر شروع کر دیا، تسی کہنا یار مولوی صاحب کی آکڑ ہی ٹوٹ رہی ہے، کوئی تسی بھی گنجائش کرو نا۔ میں کیا آکڑا تے آکڑ تے سونا لگنا کہ میں پنڈ دا لمبڑدار ہوں، میں آکڑ تے بھی سونا لگنا۔ میری گل سمجھ آ گئی؟ مطلب بعض بندے آکڑ سجدی بھی ہے نا، سانجے سجدی بھی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسجد کی امامت بھی دی ہے، گاؤں کی نمبرداری بھی دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا کتنا کرم ہے۔ خیر میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ بات سمجھو۔ جماعت پیغمبر کا ہر فرد نمبر 1 مومن، نمبر 2 حجت، نمبر 3 معیار، نمبر 4 عادل، نمبر 5 محفوظ، نمبر 6 جب کسی مسئلے پر سارے جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم۔ نمبر 1 مومن، توجہ رکھنا، مومن کا معنی یہ ہے کہ جماعت پیغمبر میں سے ہر فرد کامل ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، اور ان کا ایمان اتنا کامل اتنا کامل اتنا کامل تھا کہ اللہ نے ہمیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو میں قبول کروں گا، اور اگر نہ قبول ہی کروں۔ ان کا ایسا کامل ایمان تھا، کامل ایمان۔ نمبر 1 مومن، یعنی جماعت پیغمبر میں سے ہر فرد کامل ایمان والا، صحیح عقیدے والا۔ نمبر 2 حجت، نمبر 2 حجت کا معنی جس طرح کسی مسئلے میں دلیل کے طور پہ قرآن پیش کر سکتے ہیں، دلیل کے طور پہ حدیث پیش کر سکتے ہیں، اسی طرح دلیل کے طور پہ صحابی اور اہل بیت کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ۔ میرا ابھی یہ 3 دن پہلے سکھر میں ایک جلسہ تھا، اور وہاں بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق تھا، بچوں کی بخاری تھی۔ ہمارے یہاں بچوں کی بخاری کی آخری حدیث الگ ہوتی ہے، بچوں کی آخری حدیث الگ ہے، اور بچوں کے نصاب کی آخری الگ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح، جو ہمارے یہاں بچیوں کا نصاب ہے، اس کی آخری حدیث امام بخاری نے مسئلہ پیش کیا، تان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب، کیا باپ اپنی بیٹی کو تنبیہ کر سکتا ہے؟ اور دلیل پیش کی، امی عائشہ فرماتی ہیں عاتبنی ابو بکر وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ وراسہ علی فخذی، کہ میرے والد ابو بکر صدیق نے میری پسلی پر ہاتھ رکھ کے دبایا اور کہا عائشہ یہ تیرا ہار گم ہوا، تلاش کرنے میں دیر لگی، یہ ساری تکلیف تیری وجہ سے ہے،
صدیق اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں تو امام بخاری مسئلہ بیان فرماتے ہیں کیا باپ بیٹی کو تنبیہ کر سکتا ہے؟ نہ دلیل میں قرآن پیش کیا، نہ دلیل میں نبی کو پیش کیا، دلیل میں پیش کیا تو صدیق کو پیش کیا۔ تو اگر صحابی دلیل نہیں بن سکتا تو امام بخاری دلیلوں میں صحابہ کو پیش کیوں کرتا ہے؟ جس کا بخاری سے تعلق ہے نا، اس کا وہی عقیدہ جو میں بتا رہا ہوں، اس کا وہی عقیدہ جو میں بتا رہا ہوں۔ دلیل میں قرآن بھی ہے، دلیل میں حدیث بھی ہے، اور دلیل میں صحابی بھی ہے، دلیل میں اہل بیت بھی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ، ہمارا عقیدہ اپنی قبر میں زندہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، میرا جنازہ پڑھنا، میری میت کو چارپائی پہ رکھ لینا، اور پھر حضور پاک کے حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو اندر دفن نہ کرنا۔ صدیق اکبر کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ لما حملت جنازۃ الی باب قبر النبی، تفسیر کبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے باہر صدیق اکبر کی چارپائی کو رکھ دیا گیا۔ صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اذا ابو بکر بالباب، حضور صدیق ہے دروازے پر، کیا حکم ہے؟ تالا کھلا، قبر سے آواز ہے ادخل الحبیب الی الحبیب۔ صدیق کو صحابہ نے دفن کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا اہل بیت یا صحابہ یہ حجت ان کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہم جو تراویح پڑھتے ہیں نا، تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ سلام کتنی رکعت کے بعد؟ 2۔ اچھا، اور وقفہ کتنی رکعت کے بعد؟ 4۔ اسے کہتے ہیں ترویہ، وقفہ، اور اس کے بعد پھر وتر۔ اب بات سمجھنا، تراویح 20، ہر 2 کے بعد سلام، ہر 4 کے بعد وقفہ، اور آخر میں وتر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے دلیل کیا ہے، توجہ رکھنا، کتاب کا نام ہے مسند الامام زید، اور راوی کون ہے؟ حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، سارے اہل بیت۔ دیکھو ہم اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں؟ کوئی ایک راوی بھی نہیں جو اہل بیت کا نہ ہو۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام حسین، حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی، پھر علی کے بیٹے کا نام زید۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند الامام زید۔ حضرت علی کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے پھر زید، پڑپوتے حضرت علی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، حضرت علی نے حکم دیا کہ تم 20 تراویح اس طرح پڑھانا کہ ہر 2 کے بعد سلام پھیرنا، ہر 4 کے بعد ترویہ کرنا، اور اس کے بعد وتر پڑھانا۔ پوری دنیا میں آج اسی طرح تراویح چل رہی ہے، ہر 2 کے بعد سلام، ہر 4 کے بعد وقفہ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ بولو نا، کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے۔ ہم تو علی کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں تو صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جماعت پیغمبر کا ہر فرد، نمبر 1 مومن، نمبر 2 حجت، نمبر 3 معیار۔ معیار کا معنی ہم نے نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابہ یا اہل بیت نے کیا، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو توبہ ایسے کرنی ہے جیسے انہوں نے کی ہے۔ یہ ہے معنی معیار کا۔ نمبر 4 محفوظ۔ محفوظ کا معنی ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابی سے گناہ ہوا نہیں، ہم کہتے ہیں گناہ ہوا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اللہ نے رہنے دیا نہیں۔
ایک ہے لفظ معصوم اور ایک ہے لفظ محفوظ۔ نبی معصوم ہے اور صحابی اہل بیت محفوظ ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ ان سے گناہ ہونے دیتے نہیں، اور محفوظ کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ تو ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ، ان میں سے ہر فرد محفوظ ہے، اور جب یہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر ایسی مسئلہ معصوم ہوتا ہے جیسے نبی کا مسئلہ معصوم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں ذرا عقیدہ ذہن میں رکھنا، ہم کیا نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس پر باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں، میں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بنا جس میں آپ رہتے تھے، حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیرت المصطفیٰ پہ لکھا ہے، جہاں حضور کے حجروں کی تعمیرات کا ذکر ہے وہاں پڑھیں۔ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو ایک نبی کے عاشق نے دیکھا اور حجرہ مبارک کو دیکھ کر شعر پڑھا۔ اس نے کہا یا بدی ادل والغنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروجی وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحججی۔ ہم عربی نہیں سمجھتے ورنہ مزہ آتا شعر کا۔ عشق پیغمبر نے نبی کا حجرہ دیکھا تو کیا کلام کیا؟ یا بدی ادل والغنجی، اے حسن و جمال کے مالک نبی، لک سلطان علی المہجی، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ کی حکومت دلوں پہ ہے۔ ان بیتن انت ساکنہ، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، غیر محتاج الی السروجی، یہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے، یا یہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم کیا لائے؟ کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، کوئی حج پیش کرے گا۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تم کیا لائے ہو؟ وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحججی، لوگ اعمال پیش کریں گے، میں آپ کا مبارک چہرہ پیش کروں گا۔ میں کہوں گا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس حضور کا چہرہ ہے، بس ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اور واقعتاً حضور کے علاوہ ہمارا سہارا کون سا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے سہارا؟ آپ کا ہو تو ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں کہ شاید پیغمبر کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خادم، ایک دو دن کی خدمت نہیں، 10 سالہ خادم انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ اچھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ جب آئے آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی اللہ کے نبی مہمان میرے بنے، حضور میرے گھر ٹھہرے، میزبان میں بنوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، یہ اللہ کے حکم سے چلی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کے والد عبد المطلب کی طرف سے، دادا کی طرف سے جو ننیال تھے وہ مدینہ منورہ کے تھے، تو حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ میری رہائش ہمارے اس ننیالی خاندان کے اندر ہو، لیکن اگر خود اس پہ عمل کرتے تو بعض صحابہ کے شاید دل ٹوٹتا۔ مکہ ہم گئے تھے، دعوت ہم نے دی، عقبہ پہ بیعت ہم نے کی، اور جب مدینہ آئے تو رشتہ داروں کیا چلے گئے۔ حضور کی خواہش بھی تھی لیکن خود عمل نہیں فرما رہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے۔ جب ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، مدینہ کے مکانات ایک منزلہ تھے، ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اللہ کے نبی کو مکان بھی دیا اور آپ کی خدمت میں ایک لفافہ، ایک خط پیش کیا کہ حضور یہ خط ہے۔ وہ خط کیا تھا کہ ایک مرتبہ کئی سو سال پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام تھا تبا، وہ مدینہ سے گزرا، اس کے ساتھ تورات کے 400 علماء تھے۔ انہوں نے تبا بادشاہ سے کہا اس شہر کے کنکر، اس شہر کی کھجوریں، اس شہر کے پہاڑ، اس شہر کا ماحول ہماری تورات کے مطابق یہ بتا رہا ہے آخری نبی یہاں پر آئیں گے، تم ہمیں اجازت دے دو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ وہ بادشاہ علم دوست تھا، 400 علماء کے لیے مکانات بنوائے، ان 400 کے نکاح کروائے اور ان کو خراجات دیے۔ جب جانے لگا اس نے کہا یہ مکان تمہارے ہیں، یہ 2 منزلہ مکان اس آخری نبی کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اگر وہ یہاں پر آئیں یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو جو مکان تبا نے حضور کے لیے بنایا تھا، حضور کی اونٹنی وہی رکی، آپ کی اونٹنی وہی رکی۔ ابو ایوب انصاری کا حضور پر احسان نہیں ہے کہ مکان دیا ہے، حضور کا احسان تھا کہ جو ان کا مکان تھا ان میں ابو ایوب نے کچھ عرصہ وقت گزارا ہے۔ بعد میں حضور نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا، اپنا الگ بنایا۔ یہ مکان ابو ایوب انصاری والا یہ تبا بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ حضور کی خدمت میں خط پیش کیا، تبا بادشاہ نے کہا یہ مکان بھی آخری نبی کے لیے ہے اور یہ میرا پیغام ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ پیغام تبا بادشاہ کا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس خاندان سے تھے اس خاندان کے آدمی کو خط دیا، وہ خط نسل در نسل ان کے ہاں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پیش کیا، اس میں تبا بادشاہ نے لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من بارئ النسمی۔ یہ اس نے 3 شعر لکھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر لہ وابن عمی وجاہدت بسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ آخری حضرت محمد اللہ کے نبی ہیں، اگر میری عمر نے ساتھ دیا اور میں زندہ رہا میں ان کا سپاہی بن کے جیوں گا، تلوار لے کے ان کے دشمن کے خلاف جہاد کروں گا اور حضرت محمد کے دل کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے پیغام چھوڑ کے وہ گیا تھا۔ میں اصل میں جو بات سنا رہا ہوں کہ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو ہر کسی نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ شوہر فوت ہو چکا ہے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے جس کا نام انس ہے، ایک چھوٹا بھی تھا عمیر۔ حضرت انس تو حضرت ام سلیم نے اپنا بیٹا دیا کہ حضور اس کو خدمت کے لیے قبول فرما لیں، غریب عورت اور تو کچھ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے بس۔ حضرت انس حضور کی خدمت کی اور 10 سال تک خدمت کی، 10 سال۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس کو دعائیں دی ہیں۔ ایک دعا کیا دی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہر آدمی کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا، حضرت انس کے باغ میں 1 سال میں پھل 2 مرتبہ آتا۔ حضور نے دعا دی تھی اللہ ان کے رزق میں برکت دے دینا۔ نمبر 2، حضرت انس کی آخری عمر ہے۔ کسی نے پوچھا جی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ فرمایا 60-70 تو سامنے ہیں، باقی نام مجھے بھی نہیں آتے۔ حضور نے دعا دی تھی اللہ ان کو اولاد بہت دینا۔ حضرت انس فرماتے حضور نے میرے رزق کے لیے دعا کی، پھل 2 مرتبہ آتا ہے سال میں، اولاد کی دعا کی، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے۔ تیسری دعا جنت کی تھی، مجھے یقین ہے اللہ وہ بھی دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضور کے خادم تھے۔ میں کبھی لوگوں سے کہتا ہوں
کہ آپ کے بچے جس مسجد اور مدرسے میں استاذ کیا پڑھتے ہیں نا، اگر استاد ان سے خدمت لے تو خوش ہوا کرو کہ شکر ہے استاد جی کی خدمت کرتا ہے. تسی آندے ہو جو استادہ دی مجھ پٹھے پانے سن تے اپنی نہیں پہ سکتے، یہ تھوڑے کول پڑھیا سی قرآن پڑھنا سے تسی پاندے ہوئے پٹھے لو. یہ پتہ ہی نہیں کوئی استاذ کے پٹھے اور اپنے پٹھوں میں کوئی فرق ہوتا ہے. اس پہ خوش ہوا کرو کہ ہمارا بچہ استاد کی خدمت کرتا ہے، خوش ہوا کرو. خلیفہ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت، خلیفہ ہارون الرشید بغداد میں بیٹھا ہے، اوپر سے بادل گزرا اور بغداد میں برسا نہیں، آگے جا رہا تھا. خلیفہ نے بغداد میں بادل کو خطاب کیا اور کہا امطری حیث شئتی یاتینی خراجک، بغداد میں نہیں برستا نہ برس، تو دنیا کے جس کونے میں برسے گا وہاں کی گندم میرے پاس ہی آنی ہے. نہیں برستا نہ برس. یہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ بادل کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں برستا تے نہ برس، جو دیکھے ہی بسنا ہے غلہ میرے کو ہی آنا. اتنی بڑی حکومت کا مالک خلیفہ ہارون الرشید، ان کا بیٹا استاذ کا وضو کرا رہا تھا، لوٹے سے پانی گرا رہا ہے، استاد جی وضو کر رہے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید اچانک آیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. قاری صاحب ایک ہی، میاں صاحب ایک ہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب پریشان ہو گئے کہ بادشاہ ناراض ہو گیا ہے، میں نے اس کے بیٹے سے وضو کیا خدمت کیوں لی ہے؟ انہوں نے کہا بس وہ وضو تھا تو آپ کے بیٹے نے کرا دیا. نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت پریشان ہو گئے امام صاحب کہ پتہ نہیں ہے بادشاہ میرے ساتھ کیا شروع کرے گا. اس نے کہا امام صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، میں خفا اس پہ نہیں ہوں، میرا بیٹا وضو کرا رہا ہے. میں خفا اس پر ہوں، میں دو بیٹے امین اور مامون پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں. یہ پانی گرا رہا ہے، آپ پاؤں دھو رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک پانی گراتا دوسرا پاؤں دھوتا. مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک بیٹا محروم کیوں ہے، ایک پانی گراتا دوسرا پاؤں دھوتا. جب بادشاہوں کے بیٹے کی خدمت کرتے تھے نا پھر امت کا مزاج اور ہوتا تھا. اور ہم کتنی جلدی بگڑ جاتے ہیں. تینوں گلے سے پڑھنا سے تو استاد دودھ لینے گئے، استاد جی تو ہم نوکر اسی دے دے رہے ہیں، یہ جان چھٹو اسی نوکر دے دے رہے ہیں، خدا کا نام ہے. جب ماں باپ یوں اپنے بیٹوں کو پریشرائز کریں گے، بتائیں وہ دین کیا سمجھے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر بات لمبی نہ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے خادم تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعۃ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما اعددت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی قیامت کی تیاری نہیں کی، میرے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے پیار کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرمانے لگے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے. حضرت انس فرمانے لگے اسے حدیثیں تو بہت سنی تھی لیکن جو مزہ اس حدیث میں آیا نا وہ کبھی نہیں آیا. جو مزہ اس میں آیا نا وہ کبھی نہیں آیا. کیوں؟ صحابہ تو حضور کے عاشق تھے نا. انہوں نے کہا میں حضور سے پیار کرتا ہوں، مسئلہ ختم ہو گیا کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں پیار ہے. اور اللہ کے نبی سے کیسا پیار تھا، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ شہر سے باہر اپنا غلام یا خادم ساتھ گزر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پتھر آیا، جان بوجھ کے ٹھوکر لی، جان بوجھ کے، پھر گرے، پھر اٹھے اور پھر چلے.
اس غلام نے کہا حضرت یہ کیا؟ خود ٹھوکر لینا، خود گرنا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے جس طرح آج تو میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، میں خدمت پہ تھا، ہم یہاں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے آپ کے پاؤں مبارک کو ٹھوکر لگی، آپ گر پڑے، پھر اٹھ کے چلے۔ عمر کو ٹھوکر لگی تو نہیں ہے، لیکن جہاں نبی گرے عمر سیدھا چلا جائے، عمر سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ٹھوکر لے کر گراؤں پھر اٹھاؤں اب چلوں گا۔ یہ میرے نبی کی ادا ہے، یہ میرے محمد کی ادا ہے، میں نے آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے۔ یہ تھے حضور پاک کے صحابہ، نبی کی ذات کے ساتھ عجیب پیار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر فرما رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، سواری روکی، نیچے اترے، ایسے بیٹھے جیسے آدمی حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، استنجے فراغت کے لیے، اٹھ کے بیٹھے، اٹھے سواری پہ بیٹھے، چل دیے۔ غلام نے کہا حضرت نہ آپ نے استنجا کیا، نہ کپڑے اتارے، کچھ بھی نہیں، آپ ایسے بیٹھے جیسے کہ بندہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اور چل دیے، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا آج تو میرے ساتھ ہے، میں جب یہاں سے گزرا تو ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، آپ اسی جگہ پر بیٹھے، آپ حاجت کے لیے بیٹھے، مجھے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے حضور کو یہاں اتر کے بیٹھتے دیکھا، عبداللہ بن عمر یہیں بیٹھے گا اور پھر سواروں کے چلے گا کہ میں نے محبوب کو یوں ہی دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور معاویہ نہیں، حضرت معاویہ کے نام کے 6 یا 8 صحابہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت معاویہ ہیں۔ ان کا شمائل کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کا ذکر آتا ہے وہاں۔ یہ حضرت معاویہ مدینہ سے باہر سے آئے، مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، موسم گرم ہوگا تو آپ نے اپنا یہ چاک مبارک کھولا ہوا تھا، قمیص مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے جب حضور بیٹھے۔ حضرت معاویہ نے یوں دیکھا اور چلے گئے، مہر نبوت دیکھی چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے دیکھا، سردی کا موسم، چاک کھلا ہوا ہے، کہا ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے، یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب میں نے حضور کو دیکھا تھا گریبان کھلا تھا، اس وجہ سے آج تک میں نے کبھی بند کیا ہی نہیں، میں نے یوں ہی دیکھا اپنے محبوب نبی کو۔ ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کی ذات، میں کہتا ہوں پہلے نبی کی ذات ہم سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، بلال اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی، چھوٹے چھوٹے بچے مشرکین کے وہاں تھے، ان میں سے ایک بچہ تھا ابو محذورہ، اس نے حضرت بلال کی نقل اتاری، جیسے بچوں کی عادت ہے، آپ کو پسند آئی آواز، فرمایا اس بچے کو بلاؤ، وہ دوڑے، یہ کہیں مارے نہ، دوڑے، فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، لائے، ابو محذورہ کو آپ نے پیار سے فرمایا کیا کہہ رہے تھے کہو؟ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا، دوبارہ کو انہوں نے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے بڑھو، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ان کے بانوں پر نبوت کا ہاتھ پھیرا، دوبارہ کو انہوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے بڑھو، کہا جی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا، دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حضرت ابو محذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا، ابھی تو بچے تھے، دل میں ایمان اتر گیا، مسلمان ہو گئے، بڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حرم مکہ کے مؤذن بنے، بات سمجھنا، حرم مکہ کے مؤذن بنے تو اذان یوں دیتے، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، ڈبل۔ ابو محذورہ اذان یہ کیوں؟ اذان کو سیدھے تم ڈبل کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے حضور نے یوں کہا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اذان نہیں سکھائی تھی، آپ کا مقصد تھا کہ پھر کہے، پھر تاکہ اس کو یاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا مجھے یوں ہی کہا تھا۔ حالانکہ اذان پوری دنیا میں سنت اس طرح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ پڑھتے پھر ڈبل، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ترجیع، بار بار پڑھنا۔ بھئی یوں کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے حضور نے یوں فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بال مبارک بہت لمبے تھے، عورتوں کی طرح لمبے بال۔ کہ ابو محذورہ اتنے لمبے بال کیوں رکھتے ہو؟ بال تو چھوٹے ہونے چاہیے۔ حضرت ابو محذورہ فرمانے لگے کہ میرے ان بالوں پر حضور نے نبوت کا ہاتھ پھیرا، اب میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا، اس پر حضور کا ہاتھ لگا۔ یہ پیغمبر کی ذات تھی جس کے ساتھ پیغمبر کو، صحابہ کو جو عشق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا محمد، یہ پیغمبر کی ذات، رسول پیغمبر کی بات، والذین معہ پیغمبر کی جماعت، سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی ذات کو اچھی طرح سمجھو، نبی کی ذات بشر ہے، توجہ رکھنا، اور پیغمبر کی امت بھی بشر ہے، انسان بشر ہوتا ہے، نبی کی ذات انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، دونوں بشر، اور بشر مٹی سے بنتا ہے۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بھئی مٹی کالی بھی ہے، مٹی سفید بھی ہے، نبی ہمیشہ سفید ہوتا ہے، مٹی پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے، نبی ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، مٹی بدبودار بھی ہے خوشبودار بھی ہے، نبی ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے۔ تو تم نے کیسے کہا نبی بشر ہے جو مٹی سے بنا؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، دیوبند کا عقیدہ ہے نبی بھی بشر ہے، امتی انسان بھی بشر ہے، بشر مٹی سے بنتا ہے، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ جس مٹی سے بشر امتی بنتا ہے وہ مٹی زمین والی ہے، اور جس مٹی سے بشر نبی بنتا ہے وہ مٹی جنت والی ہے۔ جو فرق زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں ہے وہ فرق امتی بشر اور نبی بشر میں ہے۔ میں کہتا ہوں جنت کی مٹی کالی اور سفید نہیں، سفید ہی ہوتی ہے، اس لیے نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جنت کی مٹی پاک اور ناپاک نہیں، ہمیشہ پاک ہوتی ہے، اس لیے نبی بھی ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ جنت کی مٹی بدبودار خوشبودار نہیں، ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے، اس لیے دیوبند کا عقیدہ ہے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو، نبی کے لعاب سے بھی خوشبو، نبی کے بول و براز سے بھی خوشبو۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی ذات کو تو سمجھو نا، نبی کی ذات کو سمجھو۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، اور پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، بعض پیغمبر کی بات احادیث کا انکار شروع کر دیتے ہیں، ان کے کئی بہانے ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک پیش کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ کس نے پڑھا، تو کوئی کہے گا ابو بکر صدیق نے، کوئی کہے گا خدیجہ الکبریٰ نے،
کوئی کہے گا علی بن ابی طالب نے، کوئی کہے گا زید بن حارثہ نے رضی اللہ عنہم۔ ایک حدیث میں آئے گا کہ سب سے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھا ہے، ایک حدیث میں ملے گا سب سے پہلے کلمہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے، ایک حدیث میں ملے گا سب سے پہلے کلمہ علی بن ابی طالب نے پڑھا ہے، ایک حدیث میں ملے گا سب سے پہلے کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں اختلاف ہے، ہم نہیں مانتے، اگر یہ حدیثیں ٹھیک ہوتی اختلاف کیوں ہوتا؟ ہم نے کہا آؤ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے دروازے پہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ چاروں حدیثیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، جواب آئے گا خدیجہ نے۔ بچوں میں کلمہ پہلے کس نے پڑھا، جواب آئے گا علی نے۔ غلاموں میں کلمہ پہلے کس نے پڑھا، جواب آئے گا زید نے۔ اور بڑوں میں کلمہ پہلے کس نے پڑھا، جواب آئے گا صدیق نے۔ کیا اختلاف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حدیث سمجھنے والا بندہ تو ہو نا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے، آپ جماعت میں جاؤ، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، جاؤ جماعت میں کیا کریں گے؟ نماز سکھائیں گے، اور تو کچھ نہیں کہنا نا، نماز سکھائیں گے، آپ سیکھو بھائی نماز پڑھنی ہے، پڑھو، ہاتھ باندھو، کیسے باندھنے ہیں؟ اب امام حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نماز میں ہاتھ باندھو، یہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، یہ انگوٹھے کان کے لو کے برابر، یہ انگلیاں کان کے برابر، یوں ہاتھ باندھو۔ جی ایسے کیوں باندھے؟ فرمایا اس لیے کہ حدیثیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے اللہ کے نبی اللہ اکبر فرماتے ہاتھ اٹھاتے تو کندھے کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے کان کے لو کے برابر، ایک حدیث میں ہے کانوں کے برابر۔ ہاتھ یوں اٹھاؤ، ہتھیلیاں کندھے کے برابر، انگوٹھے لو کے برابر، اور باقی انگلیاں کان کے برابر، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو۔ کسی حدیث کا بھی انکار نہیں ہے، تینوں پر عمل ہو جائے۔ جب آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ کیسے باندھو؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کو کیا گھٹے سے پکڑو، درمیانی 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی اس کو بائیں بازو پہ رکھو، ناف کے نیچے باندھ لو۔ کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں حدیثیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ہمیں حکم دیا گیا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑو، تو 2 انگلیوں سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لو۔ بخاری میں روایت کہ دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ، 3 انگلیاں بائیں بازو پہ رکھ دو۔ الطوائل کی حدیث ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز کی سنت ہے کہ ہتھیلی پر ہو، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لو۔ حدیثیں چاروں ہیں، ہاتھ اس طرح باندھو کہ چاروں پر عمل ہو، کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث سے محبت ہے، یہ حدیث پاک سے مخالفت ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، نبی کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے جانے کے بعد سب سے پہلے خلافت حضرت صدیق اکبر کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت عمر کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت عثمان کی ہے، اس کے بعد خلافت حضرت علی کی ہے۔ یہ پیغمبر کی جماعت کی، پیغمبر کے بعد ترتیب ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں 3 دلیلیں بڑے آسان سے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ مسجد نبی کی ایک تعمیر پہلی تھی، چھوٹی بنی، پھر 7 ہجری خیبر کے بعد مسجد نبی کی تعمیر بڑی۔ جب اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی تو پہلی اینٹ خود رکھی، دوسری صدیق نے رکھی، تیسری عمر نے رکھی، چوتھی عثمان نے رکھی، 5ویں علی نے رکھی۔ یہ اللہ کے نبی نے ترتیب بنائی ہے، کیونکہ خلافت کے مسئلے تو مسجد میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ترتیب سمجھا دی۔ نمبر 2 سمجھنا، حضرت ابو بکر اور عمر، توجہ، یہ پیغمبر کے سسر ہیں، اور عثمان علی یہ نبی کے داماد ہیں۔ سسر کا نمبر پہلے ہے،
داماد کا نمبر بعد میں ہے، صدیق نبی کے سسر پہلے ہیں، عمر سسر بعد میں ہیں، صدیق عمر میں بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے، حضرت عثمان داماد ہیں، عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں، عثمان داماد دوہرے ہیں، علی داماد اکہرے ہیں، عثمان کا تیسرا ہے، علی کا چوتھا ہے۔ ایک اور دلیل سمجھنا، جب صحابہ کرام دنیا سے گئے ہیں، وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، آپ دفن ہے حجرہ عائشہ میں، اس کے بعد ابو بکر دفن حجرہ یہ حضور کے قریب ہے، اس کے بعد دفن عمر یہ تھوڑے سے اس حجرے میں، حضور کے ساتھ کون ہے؟ بولو، صدیق اکبر، ان کی آگے عمر، پھر عثمان دفن ہوئے کہاں پہ؟ جنت البقیع میں، علی کہاں پہ؟ کوفہ میں، صدیق حضور کے قریب، عمر اس کے بعد تھوڑے دور، عثمان اس کے بعد تھوڑے دور، علی اس کے بعد تھوڑے دور، صدیق پہلا ہے بالکل ساتھ، عمر دوسرا ہے تھوڑا ساتھ، عثمان تیسرا ہے کچھ ساتھ، علی چوتھا ہے کچھ ساتھ۔ تو جو ترتیب خلافت کی تھی نا، اسی ترتیب پر نبوت کے ساتھ ہے۔ ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، صدیق بھی ایمان ہے، عثمان بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے، عائشہ بھی ایمان ہے، خدیجہ، حفصہ، فاطمہ بھی ایمان ہے، حضرت رقیہ، ام کلثوم، سیدہ زینب بھی ایمان ہے، حسن و حسین بھی ایمان ہے، حضرت معاویہ بھی ایمان ہے۔ ہم امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کو جوڑتے ہیں۔ دیوبند امت کو توڑ والے ہیں یا جوڑ والے؟ جوڑ والے۔ ہم تو تبلیغی جماعت ہماری ہے، گھر گھر جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، بستر اٹھا کے لوگ باغ پھینکتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے کام میں لگے ہیں۔ ہم نے امت کو توڑنا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ اللہ ہمیں جوڑ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی بات، نمبر 3 پیغمبر کی جماعت۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر کی ذات کو بھی ماننے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو پیغمبر کی بات بھی ماننے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو پیغمبر کی جماعت بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا تھوڑا انتظام کیا ہے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے الحمدللہ اس مجلس کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار برکت عطا فرمائے۔ جو ساتھی دوروں آئے ہیں، اسی میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کاروبار اللہ نے بچے میں اللہ پاک نے اپنی مجلس سے اور بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا اللہ پاک نے بھی زندگی میں جماعت میں جان برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے ساتھ میں ہوں بیان کرنا ہے اگلے جلسے سے۔ الحمدللہ اگلا جلسہ تو نہ کرنا پہ الحمدللہ اسی آپ کو سر ہے نبی کے جلسہ رکھ لو۔ مسجد کسے دی تقریر ساڑی؟ مسجد کسے دی تقریر ساڑی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ایمان والی موت، اسلام والی زندگی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اے اللہ تو ان کا خیر خواہ بن جا۔ جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، اے مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کے ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، الہیت عطا فرما دے، اس مسجد کو آباد اور شاد فرما۔ جو حضرات سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، جو یہاں کے ہیں اللہ تو ان کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔